اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قال ابو عبد اللہ علیہ السلام انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. صلوات پڑھتے محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر جتنی جگہ ہے آپ لوگ پہلے ہی آگے آ جائیں، وگرنہ بار بار مجلس میں کہنا پڑے گا کہ آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کم ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے جوان خاص طور پر اگر آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ بعد میں آئیں ان کو جگہ مل جائے. ایک بار صلوات پڑھتے ہوئے سارے لوگ آگے آ جائیں. عزیزان گرامی، خدا نے ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے دین کا اور کربلا کا اثر دکھایا. ہم ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جس دنیا میں ہم نے جو اب تک کہا تھا کہ کربلا ایسی ہوتی ہے، کربلا کا اثر ایسا ہوتا ہے، اب تک ہم نے کہا تھا، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ خدا کا شکر ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں لگتا تھا جلوس کا مطلب ہے یہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دیا، لیکن یہی جلوس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو گھٹنے پہ لے آیا. یہ رونا، یہ گریا، یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ کربلا، یہ ماتم، اس کا اثر آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا کربلا ہے، کیا اس کا اثر کیا ہے. عزیزان آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، غور کریے گا. وہ تحلیل یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو نہیں مارا، بلکہ امام حسین نے یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں لائے تھے، اور کربلا میں یزیدیت کا گلا کٹا تھا. ظاہر طور پر حسین ابن علی میرے مولا شہید ہو رہے تھے، لیکن حقیقت میں یزیدیت تا ابد وہاں پر جو ہے ذلیل و خوار ہو رہی تھی. کیسے؟ عزیزان گرامی، دو نظریے ہیں دنیا کو جینے کے، ایک یزیدی اور فرعونی نظریہ اور ایک حسینی اور قرآنی نظریہ. فرعونی نظریہ کون سا نظریہ ہے؟ فرعونی نظریہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہے تو تجھے میرے سامنے جھکنا ہوگا. یہ فرعونی نظریہ ہے. انا ربکم الاعلی، میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، میں رب ہوں دنیا کا. جب میں رب ہوں تو میری توقع یہ ہے کہ پوری دنیا میرے سامنے جھکے گی. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ موسیٰ. نبی سے زیادہ ذکر قرآن میں کس کا ہے؟ موسیٰ. معصوم نے روایت بیان کی کہ کہا کہ موسیٰ کا ذکر اور فرعون کا ذکر اس لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ آخر الزمان جب ہوگا تو اس زمانے میں دنیا میں جو شباہت ہوگی وہی فرعونیت کی شباہت پوری دنیا میں نظر آئے گی.
میں بڑا ہوں، میرے سامنے جھکنا ہوگا تم. میں مثالیں آپ کے سامنے کچھ رکھوں. میں فرعون ہوں، مجھے اگر کوئی بول دے گا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا، تو فرعونی ری ایکشن کیا ہوگا؟ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کے گلے کاٹ دو. ری ایکشن کیا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرے سامنے جو بھی آئے گا میں اس کو کرش کر دوں گا. یہ نظریہ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. نہ فرعونیت مری تھی نہ فرعونیت مری ہے، فرعونیت بھی زندہ ہے، یزیدیت بھی زندہ ہے. یہ آئیڈیالوجی کا نام ہے. آج بھی وہ لوگ ہیں کہ میرے پاس طاقت ہے، تمہیں جھکنا پڑے گا، نہیں جھکو گے کرش کر دیں گے. یہ ختم ہوا ہے؟ آج ختم ہوا ہے؟ نہیں ہوا، آج بھی باقی. بچے کا قتل کر دو، غازہ میں 40,000 بچے مر رہے ہیں، مرنے دو، فرق نہیں پڑتا. نہ فرعون کو فرق پڑا، نہ یزید کو فرق پڑا، نہ شمر کو فرق پڑا، نہ نیتن یاہو کو فرق پڑا، نہ ٹرمپ کو فرق پڑا، نہ ان جیسوں کو فرق پڑا. بس فرعونیت یعنی کیا کہ میرے پاس جب طاقت ہے تو پوری دنیا کو جھکنا پڑے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں تیری طاقت کو نہیں مانتا، میں اللہ کی طاقت کو مانتا ہوں. یہ حسینی اور قرآنی راستہ ہے. وہ کہتا ہے میں رب ہوں، حسین کہتے نہیں اللہ رب ہے. یہاں پر دو نظریے آپ کے سامنے آتے ہیں دنیا میں. ایک وہ جو کہتا ہے میرے پاس طاقت ہے تو تمہیں جھکنا پڑے گا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکا. آج دنیا میں یہی دو نظریے موجود ہیں. یہی دو نظریے موجود ہیں. ایک ٹرمپ ہے، کمپلیٹ سرنڈر، یاد ہے نا؟ کمپلیٹ سرنڈر. آیت اللہ خامنہئی نے جواب دیا تھا تم جانتے نہیں ہو ہمارا نسب کیا ہے، کس سے تم کیا باتیں کر رہے ہو. نہ حسین نے بیعت کی تھی، نہ آج حسینی بیعت کریں گے. عزیزان گرامی، آج اس بات پہ غور کریے کہ آج یہ فرعونیت جس فارم میں ہے، پہلے فرعون ایک محلے میں تھا، ایک منطقے میں تھا، ایک ریجن میں تھا. یزیدیت ایک ریجن میں تھی. آج جس فرعونیت کو ہم مقابلہ کر رہے ہیں، یہ فرعونیت وہی کیریکٹرسٹکس ہیں لیکن گلوبل لیول پر ہے. فرعونیت وہی ہے لیکن اس کا ڈومین بدل گیا. اب فرعونیت گلوبل ہے. آپ اور میں، کیونکہ میں اور آپ ظہور کے متمنی ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک آئے گا، جب وہ آئے گا تو ایک محلے اور ایک ریجن میں صرف عدل قائم نہیں کرے گا، وہ پوری دنیا میں عدل قائم کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ جو زمانے کا فرعون ہے اس کو ڈبوئے تب پوری دنیا میں عدل و انصاف کو نافذ کرے. یعنی وہ ریلیجن، وہ دین کا جو کانسیپٹ ہم نے سمجھا تھا کہ صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، عزاداری کر لو، علم پہ پھول چڑھا لو، بس اتنا ہی دین نہیں. آپ کا دین تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، پوری انسانیت کے لیے عدل و انصاف قائم کرنا آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری تھی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بس فرعونیت کیا ہے؟ میرے پاس طاقت ہے تو تجھے جھکنا پڑے. حسینیت کیا ہے؟ جھکیں گے نہیں. ہیہات من اللہ. دو نظریے بالکل آمنے سامنے ہیں. دیکھیں سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے وقت سید حسن نے کیا کہا تھا کہ جو میرے پاس آپشن تھا وہ تمام عرب بادشاہوں کے پاس بھی سیم آپشن تھا. کیا تھا؟
مقابلہ کرتے, لڑتے, شہید ہو جاتے. اور جو ان کے پاس آپشن تھا وہ میرے پاس بھی تھا کہ میں بھی ذلیلوں کی طرح زندگی جیتا, میں بھی ذلت کی زندگی جیتا, ہے نا. ریس لگتی, وہاں سے ٹرمپ آتا, یہاں سے سب گیم کھیلتے, کون سب سے بڑا ذلیل. ایک ذلیل کہے گا کہ بھائی میں $1 ملین دوں گا, ایک کہے گا 1 بلین دوں گا, ایک کہے گا میں پلین دوں گا. یعنی ضلالت کی ریس لگی تھی. ہر ذلیل کہہ رہا تھا میں تجھ سے بڑا ذلیل ہوں. عزیزان گرامی, یہ جو کربلا ہم سمجھ رہے ہیں وہ کربلا کو سمجھنا پڑے گا آج کی دنیا میں. امام حسین علیہ السلام کے سامنے آپشن آتا ہے, قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. امام حسین کے پاس بھی سیم آپشن آتا ہے, کہتے ہیں بیعت کر لو, آرام سے رہو. امام حسین کہتے ہیں میرے سامنے 2 راستہ ہے, ایک عزت کا, ایک ذلت کا. عزت کا راستہ کیا ہے؟ شہادت کا راستہ, سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. ذلت کا راستہ کیا ہے؟ ظالم کے سامنے سلام کر کے تسلیم کر لو. 2 راستے تھے. حسین نے کہا مجھ سے ذلت کوسوں دور ہے, ہاتھ من الذلہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا خامنئی, لبیک یا خامنئی, لبیک یا شیستانی, لبیک یا سیستانی. بابر بیٹا دونوں ذلیل, امریکہ اور اسرائیل. بابر بیٹا دونوں ذلیل, امریکہ اور اسرائیل. محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, پس ہمیں یہ راستہ ایک عزت کا اور ایک ذلت کا. آج آپ اور میں خدا کا کرم ہے, اس قوم کے ماننے والے ہیں, اس پرچم کے نیچے چلنے والے ہیں جو آیت اللہ شہید خامنائی نے کہا تھا کہ میں پرچم حضرت عباس کے سائے میں رہتا ہوں, کسی اور پرچم کے نیچے چلنا میرے لیے ذلت ہے نا. تو بس عزت کسے کہتے ہیں اور ذلت کسے کہتے ہیں؟ دنیا نے سمجھا تھا بڑی بڑی بلڈنگز بنا لینا, عمارتیں بنا لینا, یہ عزت ہے. علی خامنائی نے کہا نہیں, حسین کی راہ پہ چلنا عزت ہے. عزیزان گرامی دیکھیں, آپ غور کریں, یہ تمام عرب بادشاہ یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی زندگی جئیں جس کے اندر ان کے بقول انہیں عزت ملے گی, لیکن خدا نے انہیں ذلیل کیا. ہم نے ہمیشہ سے سنا تھا, حدیث ہے کیا, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ عزت کی موت کہتے کسے ہیں. ایک علی خامنائی نے خود شہادت کو قبول کیا جانتے ہوئے کہ میزائل گر سکتا ہے, خود بنکر میں نہیں گئے. دنیا کا ہر لیڈر بنکر میں چلا جاتا, لیڈر پہلے کہتا پہلے میں بچوں پھر بچاؤں گا. علی خامنائی کہتے علی کا نوکر ہوں, اس وقت بنکر میں جاؤں گا جب تک ہر انسان کو بنکر پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہ سیرت علی تھی جو ہم دیکھ رہے تھے علی خامنائی کی سیرت میں. عزیزان گرامی, رزلٹ کیا ہوا؟ انہیں لگا کہ علی خامنائی کو مارنے سے علی خامنائی کم ہو جائیں گے. رزلٹ یہ ہوا کہ ایک علی خامنائی مرے, 4.5 کروڑ کا سیلاب آ گیا. ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم خامنائی کو مارنا چاہتے تھے. خامنائی کل صرف ایک علاقے تک محدود تھا. خامنائی آج دنیا کے ہر نیوز چینل پر, ہر یوٹیوب چینل پر, ہر سکرین کے اوپر دنیا میں صرف خامنائی اور خامنائی نظر آ رہا ہے. خدا نے عزت دی, اس کو عزت دی جس نے خود کو خدا کے لیے دے دیا, خدا نے اس کو سب کے لیے اٹھا دیا. بس عزیزان گرامی نظریہ سمجھیں, ذلت کا نظریہ, عزت کا نظریہ. ان کے لیے, یزیدیت کے لیے,
فرعونیت کے لیے مار دینا آئیڈیالوجی کا پارٹ ہے. کرش کر دو، مار دو، ٹھوک دو، ختم کر دو. ہمارے یہاں شہادت انسان کے لیے سب سے بہترین درجہ ہے. اب دو نظریے ہیں عزیزان گرامی، جوانوں. آپ کو خدا نے دنیا میں گلوبل سینٹر سٹیج پہ لا کے رکھ دیا حق اور باطل کی جنگ کے اندر. پوری دنیا جھک جاتی ہے. ٹرمپ یوروپ گیا، ایسے بیٹھا ہے جیسے پرنسپل بیٹھا ہے، سارے بچوں کی طرح پریسیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو ڈانٹ رہا ہے. کہا مجھے گرین لینڈ چاہیے، کہا اوکے. اس کنٹری کو کام اتنے ٹیرف مار دیں گے، کہا اوکے. پوری دنیا میں گیا، ہر آدمی جھک گیا. صرف نہ جھکے تو وہ بوڑھے جو علی علی حسین حسین کہتے رہے. کیوں عزیزان گرامی؟ کیوں؟ پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کیا ہے تمہارے پاس، کیوں نہیں ڈرتے؟ وہاں بم گر رہا ہے، یہاں آواز لگا رہے ہو حیدر حیدر. کیا ہے؟ وہاں بم گر رہا ہے، یہاں اللہ اکبر کہہ رہے ہو، لبیک یا حسین کہہ رہے ہو. دنیا کی قومیں بم گرتی ہے، گھر جاتے ہیں. تمہارے یہاں یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج ٹرمپ مارنے والا ہے، کروڑوں میدان میں آ جاتے ہیں. کیا ہے تمہارے پاس؟ دنیا جاننا چاہتی ہے. خدا نے آپ کو اور مجھے دنیا کے سینٹر سٹیج پہ لا کے رکھ دیا یہ پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ why are you different to others. آج ہمارا بولنے کا وقت ہے. آج ہمارا دنیا کو بتانے کا وقت ہے کہ کربلا کا اثر کیا ہوتا ہے. بس عزیزان گرامی، میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. آج کی 2 پوائنٹس بولنا ہے، غور کریے. کربلا 2 ہے. ایک وہ جس کو رسم کی طرح مناؤ، 7 کو یہ، 8 کو یہ، 9 کو یہ، 10 کو یہ، 12 کو یہ، 14 کو جا کے سو جاؤ. ایک کربلا وہ ہے جو تمہیں 7، 8، 9، 10، 11، 12 میں اتنی انرجی دے دیتی ہے کہ زمانے کے یزید کے سامنے تم کھڑے رہ سکتے ہو. میں فرش عزا پہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے ثواب ملے گا، میں فرش عزا پہ اس لیے آتا ہوں کہ حسینی بن سکوں اور یزیدیوں سے مقابلہ کر سکوں. 2 نظریے الگ ہو گئے. میں آیا تھا ثواب کے لیے، اب میں آیا ہوں حسینی بننے کے لیے، یزیدیت سے مقابلہ کرنے کے لیے. نظریہ عزاداری کا کیا ہوتا ہے؟ وہی قوموں کو بنا دیتا ہے. کربلا اگر زندہ ہے تو مثلی لا یبایع مثلا. امام حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یہ تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے. ہر زمانے میں یزید جیسا بھی ہوگا، حسین جیسا بھی ہوگا. مجھے آج کی کربلا میں اپنا کربلائی کردار نبھانا ہے. یہ ہے عزاداری، یہ ہے فرش عزا. مجھے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ میں یزیدیت کے مقابلے پہ کھڑا رہ سکوں. یہ ہے فرش عزا، یہ ہے عزاداری. میں اس لیے آیا ہوں عزیزان گرامی، مجھے سب کچھ مل جائے، جنت بھی مل جائے، لیکن حسینی سپاہی نہ بن سکوں تو میرا مرتبہ بہت نیچا ہے. میں یہاں آیا ہوں حسینی سپاہی بننے کے لیے. زیارت دعائے احد میں کیا پڑھتا ہوں؟ میں یہی پڑھتا ہوں نا کہ اگر میں مر گیا تو خدایا مجھے پھر سے بھیجنا تاکہ میں وقت کے امام کے ساتھ لڑ سکوں. کون بھیجا جائے گا؟ وہ بھیجا جائے گا جو اپنی زندگی ایسے گزارا ہو، اس نے جیسی زندگی میں وہ ایک سپاہی کی طرح پوری زندگی جیا ہو. جب وہ مر جائے گا تو امام کہیں گے تو سپاہی بن کے جی رہا تھا، لڑ نہیں سکا، اب تو واپس آ، اب تو میرے ساتھ لڑ. یہ ہے آئیڈیالوجی، یہ ہے ظہور، یہ ہے انتظار. جوانوں، تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے ظہور کی. آج پوری دنیا آپ سے جاننا چاہتی ہے کربلا کیا ہے. آج آپ سے جاننا چاہتی ہے کون ہے حسین ابن علی.
ظہور کیا ہے، امام مہدی کیا ہے۔ عزیزان گرامی غور کریے گا، دوسری قوموں کے یہاں ترقی کا معیار لوٹ لینا ہے، جمع کر لینا ہے، حسینیوں کے یہاں کامیابی کا معیار ہے حق پہ جو سب سے زیادہ قربانی دے وہ حسینی ہوتا۔ کربلا معیار ہے عزیزان گرامی۔ میں نے پچھلی بار اسی مجلس میں پڑھا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ کتنی قربانیاں دیں گے۔ شہید رئیسی شہید ہو گئے، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، قاسم سلیمانی شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہم وہ قوم ہیں قربانیاں دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ قربانی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے جس کا مقصد بلند ہوتا ہے۔ یہ تمام قربانیاں اس لیے ہیں تاکہ دنیا بیدار ہو کہ یہ وہ قوم ہے جو قربانی دیتی ہے، ایثار کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ایک ان کا امام آنے والا ہے۔ یہ سب سے زیادہ قربانی دیتے ہیں کیونکہ ظہور کے بعد یہ وہ قوم ہے جو خود غرض نہیں ہوگی، قربانی دے کے عدل و انصاف کو قائم کرے گی۔ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ آج لبنان میں جو مومنین، نام نہیں لے رہا ہوں، چینلز بند ہو جاتے ہیں، میں جس مجلس پڑھتا ہوں اس کا چینل بیچارے کا بند ہو جاتا ہے۔ لبنان میں کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں؟ 40% ان کی جنتا پچھلے 5 یا 6 مہینے سے راستوں پہ ہے۔ 40%۔ ابھی ایک فیملی سے میں مل کے آیا، وہاں پر وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا، میں اس کے ساتھ گیا تھا مسجد میں، اور میں وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اس طرف آیا، وہاں پر حملہ ہوا، وہ شہید ہو گیا۔ میں اس کی ماں کے پاس گیا، میں نے ماں کو کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ رو رہا تھا میں۔ ماں کہتی روتا کیوں ہے؟ حسین پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہوں، رونے کی کیا بات ہے؟ یہ مائیں زندہ ہیں آج۔ ہم نے محرم منایا آرام سے، زاہیہ میں محرم منایا گیا، گھر ٹوٹے تھے، ان گھروں کو جنہوں کو انسان 10 20 25 سال بڑی محنتوں سے بناتا ہے، وہ گھر کے ملبے پڑے ہوئے ہیں، انہی گھروں کے درمیان سے یا حسین کہہ کے ماتم کرنا اور ہے۔ یہ قوم قربانیاں دے رہی ہے لیکن کمپرومائز نہیں کر رہی ہے حق اور باطل کے معاملے میں۔ آپ کی اور میری پہچان گلا کاٹنے والی نہیں ہے، گلا کٹوانے والی ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں گلا کاٹ کے انقلاب لاتے ہیں، ہم وہ ہیں جو گلا کٹوا کے انقلاب لاتے ہیں۔ فرق ہے ان میں ہم میں۔ ایثار، قربانی، حسینیت، اپنے آپ کو سب کچھ حسین پر قربان کر دینا، یہ جذبہ اگر آج کربلا سے نہیں لے سکے تو کب لیں گے؟ میں میناب کی اسکول میں گیا تھا، وہاں پہ ان ملعونوں نے، ظالموں نے، بدترین خبیث ترین انسانوں نے پہلے بم مارا اسکول پہ، جانتے ہوئے، کیونکہ اسکول میں کلرز ایسے ہیں کہ دکھتے ہیں آسمان سے، ان کے پاس وہ سسٹمز ہیں۔ پہلا بم مارا تو وہ ٹیچرز جو بھاگ سکتی تھی، گھر جا سکتی تھی، وہ گھر نہیں گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی چادروں میں جمع کر رہی تھی، گھر نہیں گئی۔ میں نے خادم سے پوچھا، اس نے خادم نے بتایا اس ملبے میں ایک عورت ملی جس کا سر نہیں ملا لیکن پورا جسم ملا، اور جسم میں 5 بچے اس طریقے سے آغوش۔ یہ کیا ہے ان کے پاس؟ کیوں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے؟ ان کے پاس کربلا ہے، یہ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ علی خامنہئی شہید ہو گئے لیکن ان کے لاشے کو کتنا احترام سے اٹھایا گیا، ہائے حسین تم شہید ہوئے، لاشوں کو پامال کیا گیا۔ اپنے غم کو کربلا کے غم سے وصل کر دیتے ہیں، لگتا ہمارا غم کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سرمایہ کربلا کا کسی کے پاس نہیں ہے جو آپ کے اور میرے پاس ہے۔
خدارا انہیں رسموں میں ختم نہ کر دیں، اس کو آئیڈیالوجی بنا لے، مکتب بنا لے، قوموں کو تبدیل کر دے گی جب کربلا آئیڈیالوجی بن جاتی۔ آج آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں کہ ٹرمپ آ کے کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ اس سے وٹکوف سے کہتا ہے کہ آئی ایم پرپلیکسڈ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں کنفیوزڈ ہوں، ہم نے ابراہم لنکن لے کے آ گئے، اتنی دنیا کی طاقت لے کے آ گئے، یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ڈرتے بھائی؟ آیت اللہ خامنائی نے آ کے جواب دیا، ایک انگوٹھی پہنی، کہا ان معی ربی، کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ ایسے چھوٹے چھوٹے خداؤں سے کیوں ڈرے گا؟ عزیزان گرامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری مشکل، ہمارے جو تمام برادران ہیں ان سے یہ نہیں ہے کہ وہ ولایت نہیں مانتے، ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ توحید نہیں مانتے۔ اصل مشکل توحید کی ہے۔ توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی لا الہ۔ پہلا چیز کیا ہے؟ لا۔ پہلے الہ کو کینسل کرو تب اللہ تک پہنچو گے، یعنی کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی دنیا میں سپر پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مشکل یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی نظریے موجود ہیں، ایک کہتا ہے اللہ سپر پاور ہے، دوسرے کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے۔ جو کہتا ہے امریکہ سپر پاور ہے ابھی تک وہ توحید کا لا الہ بھی نہیں پڑھا ہے اس نے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ذہنوں میں ابھی بھی وہ الہ نہیں ہٹا، ابھی بھی لگتا ہے ٹرمپ اتنا طاقتور، ان کے پاس اتنی طاقت، ارے ان کے پاس، ارے ان سے کیسے، ارے ان سے کیسے۔ ایران نے بتا دیا کیسے، بتا دیا کیسے۔ عزیزان گرامی، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور مومنین کے قلبوں میں ہوتی ہے۔ یہ بہت آئیڈیالوجیکل بات کہہ رہا ہوں میں۔ ان کے لیے طاقت اسلحوں میں ہوتی ہے، ہمارے لیے طاقت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ جو قوموں کے اندر جذبہ کربلا آ جاتا ہے، ظالم کے سامنے وہ قوم ڈرتی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کو سمجھا دوں 2 منٹ۔ جنگ کیسے ہوتی ہے یار؟ اگر تھوڑی تھوڑی جگہ ہے تو آپ لوگ اگر آگے آ سکتے ہیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر تھوڑی تھوڑی اگر جگہ، اوپر آ کے بیٹھ جائیں کچھ لوگ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کچھ لوگ اوپر آ جائیں، اوپر جگہ ہے یہاں پر، اوپر آ جائیں، اوپر بھی جگہ ہے، اوپر جگہ ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جتنی جگہ ہو گئی ہے، جگہ ہو گئی ہے تو آگے آ جائیں۔ عزیزان گرامی، جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ میں 2 باتیں آپ کے سامنے کر دوں، جوان ہمیشہ کرتے ہیں سوال۔ جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قوم سے جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کے 100% لوگوں کو تو کوئی مار نہیں سکتا، مار سکتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کو مار دو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایران میں 9 کروڑ کی آبادی ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ایران میں بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اور آپ کہیں 1 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، خدا نہ کرے، کیا 1 لاکھ لوگوں کے مرنے سے 8 کروڑ 99 لاکھ ڈر جائیں گے یا میدان میں آ جائیں گے؟ دیکھیں دنیا کا قانون کیا ہے کہ آپ 1 لاکھ کو مارو 8 کروڑ ڈر جائیں گے۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ تم 10 کو مارو 100 میدان میں آ جائیں گے۔ دیکھیں آئیڈیالوجیکل فرق ہے، آپ سمجھیے اس بات کو۔ ان کے یہاں انہیں نہیں سمجھ میں آتا ایسا کیسے ہے، یعنی ان کے سمجھ میں نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، خدا پہ ایمان نہیں، کیسے ہو رہا ہے بم گر رہا ہے پھر بھی نہیں بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو کنفیوزڈ ہیں۔ بھائی ہم نے اتنی بڑی شپ لائی تم نہیں ڈرے، وہ تو کنفیوزڈ ہیں، کیسے نہیں ڈر رہے ہو؟
سمجھیے ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھیے، ہماری آئیڈیالوجی کو سمجھیے. تو جنگ کے اندر ہماری ان سے جنگ اسیمیٹرک وار ہے، یعنی ان کے پاس جو ویلیو سسٹمز ہیں وہ کچھ اور ہیں، ہمارے پاس جو ویلیو سسٹمز ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ مارنے سے جیتنا چاہتے ہیں، ہم میدان میں کھڑے رہنے سے جیتنا چاہتے ہیں. فرق ہے. کتنوں کو مارو گے تم؟ کتنوں کو مارو گے؟ ہر گھر سے حسینی نکلے گا. یعنی آپ سمجھئے یہ آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے. ایران سے امریکہ کبھی نہیں جیت سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ 100% کو مار نہیں سکتا اور تھوڑوں کو مار کے باقی کو ڈرا نہیں سکتا، ہے نا؟ لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، حیدری یا محمد بول محمد بس دو آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہیں جو ایک فرعونی ہے اور ایک حسینی، اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آج کھڑے ہوئے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی. کربلا کو پوری دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن کربلا کے اثر کو پوری دنیا دیکھ رہی. کربلا کے اثر کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. روز بول رہے ہیں پرتھوی جب سے بنی ہے تب سے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، پرتھوی جب سے بنی ہے تب سے اتنے لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. روز بول رہے ہیں پرتھوی جب سے بنی ہے کاش تم کربلا ایک بار پڑھ لیتے، کاش تم 40 ایک بار دیکھ لیتے. بس اللہ نے ہمیں ایک ایسی جائیگاہ میں رکھا ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر، ایک دنیا کا سسٹم جو انہوں نے 150 200 250 سال میں بنایا ہے، وہ سسٹم کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ ہیں. امت مسلمہ کو جس سے امید ہے وہ لوگ آپ ہیں. آج شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، حق و باطل کی بات ہے. میدان میں کھڑے رہنے والے اور میدان سے بھاگ جانے والے، ان کی بات ہے. شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں، بالکل کلیئر ہے عزیزان گرامی. آج بس آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی، اس ویلیو سسٹم کو سمجھیں. کربلا کیا ہے؟ کربلا ختم نہیں ہوئی، آج بھی باقی. اب کربلا کے کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں ان میں سے کون سا کیریکٹر ہوں. کوفہ والے تھے، کوفہ والوں میں ایک گروپ تھا، وہ گروپ جب بھی امام حسین دعا کرتے تھے خدایا تو میری مدد فرما، تو وہ کربلا کے ایک میدان کے کونے میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر کہتے تھے الہ آمین. وہ یزیدیوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ حسین جیتے تو وہ حسین کا ساتھ دیں. یعنی وہ کربلا میں اس وقت حسین کا ساتھ دیں گے جس وقت حسین جیتنے والے ہیں. میرے اندر وہ جذبہ ابھی تک آیا یا نہیں کہ اگر حق کے لیے قربانی دینی ہو تو میں سب سے آگے رہوں. کیا میں اصحاب کربلا کی طرح آپس میں دوستوں سے اس طریقے سے بات کرتا ہوں کہ کل کیا ہوگا؟ تو ایک اصحاب دوسرے سے کہتا ہے کیا ہوگا؟ میری داڑھی خون سے رنگی جائے گی. ایک اصحاب شہید ہو رہا ہے، گر رہا ہے میدان میں، دوسرے سے کہتا ہے دیکھو حسین کا خیال رکھنا. میں نے زندگی ایسی جی ہے، آج مجھے وہ دیکھنا ہے. عزیزان گرامی، کربلا کے کردار کو اپنی زندگی میں لانا ہے. مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج کی کربلا میں مجھے کوئی رول پلے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. علی خامنہئی کے پاس آپشن تھا، گھر پہ بیٹھے رہتے، کیا فرق پڑ رہا، غازہ میں مر رہے مرنے دو. نہیں، ممکن نہیں ہے. حسینی ظلم دیکھے خاموش رہے، گھر پہ بیٹھا رہے. بس ان کیریکٹرز میں مجھے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. عزیزان گرامی، جوانوں، یہ فرش ازا اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے کیریکٹر بلڈنگ کریں، خود کو بنائیں ویسا جیسا کربلا والے تھے.
یہ دھوکہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم کربلا والے جیسے نہیں بن سکتے, ان کے رتبے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کے رتبے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس کے سوا کوئی راستہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. راستہ یہی ہے, ان جیسا ہی بننے کی کوشش کرنا ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں. امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے, پوچھتا ہے کہ مولا مجھے کوئی نصیحت کریں. تو مولا نے کہا کہ دیکھو جب بھی میرے بابا کا نام آئے, میرے جد کا نام آئے حسین کا, تو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کہا کہ جو بھی شخص یہ کہے گا روز قیامت اسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے مل جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی آپ کے قلب اور ایمان کی فیلنگ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ میں جب بھی کربلا کو امیجن کروں میں سوچوں کاش میں ہوتا تو میں حسین پہ قربان ہو جاتا. اور یہ سچ ہے یا نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اس زمانے میں جب حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے اس میں گھر چلے جاتا ہوں یا حسین کا ساتھ دیتا ہوں, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی آج بھی کربلا کا دروازہ کھلا ہے. جو اپنے آپ کو حسینی بنائے اور اپنے آپ کو وہاں تک پہنچائے کہ وہ حسینی بن جائے. کربلا کا راستہ بند نہیں ہوا. یا لیتنی, واقعا انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچے, انی سلم لمن سالمکم. میں یہ نہیں کہتا ہوں زیارت عاشورہ میں کہ مولا میں لڑوں گا یا میں امن میں رہوں, امن کروں گا, نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں امن کی حالت میں ہوں اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ امن کی حالت میں ہیں, اور میں جنگ کی حالت میں ہوں اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں. یعنی میں اس وقت اپنے آپ کو امام مہدی کا سولجر سمجھتے ہوئے آج کی جنگ میں اپنے آپ کو حسینی سولجر, مہدوی سولجر اعلان کر رہا ہوں زیارت پڑھتے ہوئے. یہی زیارت پڑھتے ہوئے میں کیا کہتا ہوں؟ نصرتی لکم معطا, مولا میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. مولا پلٹ کے کہیں گے کہاں تیار ہے نصرت تیری, بتا. بس ہم ان مجلسوں, ان فرش عزا, ان گریے, ان عزاداری, یہ ماتم کے ذریعے سے ہمیں وہ سوسائٹی بنانی ہے جو ظہور کے لیے کچھ کر سکے, وہ جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑا رہنے کی صلاحیت کو پیدا کرے. عزیزان گرامی, بس یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی بنیادی باتیں کی. دوسری بات کہ آج کی دنیا میں جو فرعونیت ہے اس کی جنگ جو ہے اس کے ابزار اور اس کے ٹولز بہت ڈیفرنٹ ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ فرعون آئے گا اور فرعون آ کے آپ سے میدان میں بلائے گا, ایجپٹ بلائے گا. نہیں, فرعون آپ کے موبائل میں موجود ہے. یعنی آج کی فرعونیت وہی چیز کرتی ہے, لیکن آج کی جنگ کے میدان بدل گئے ہیں. کیا ہے؟ غور کریے کہ آپ قرآن میں ہے استخف قوم. کیا کرتا ہے فرعون؟ قوموں کو ہلکا بنا دیتا ہے, سبک بنا دیتا ہے, کمزور بنا دیتا ہے. قوموں کے اندر ویلیو سسٹمز ختم کر دیتا ہے. ہاں مکسڈ گیدرنگ ہے تو کیا ہو گیا مولانا, وی لیو ان دس ورلڈ, وی ہیو ٹو گو, وی ورک ان اے کارپوریٹ کلچر, These things are, you have to compromise in life, man. What is this? You're too rigid. یعنی آپ کے ویلیو سسٹمز کو, یعنی آپ کی عورت, آپ کی ناموس اس طریقے سے جائے کہ دوسرے دیکھ کے اس کو انجوائے کرے اور آپ کے لیے لگتا ہے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے یہ. یعنی قوموں کو کمزور کر دو, ہلکا کر دو, مردوں کو بے غیرت کر دو, عورتوں کو بے حیا کر دو. یعنی یہ سبحان اللہ بے غیرتی ہونے پہ ہے یا نہیں ہونے پہ؟
عزیزان گرامی جنگ جو ہے وہ میں نے بڑی اچھی مجلس واہ واہ مولانا کیا بات کی, امریکہ بہت برا ہے یہ وہ, گھر پہ جاؤ تو وہی امریکہ کا پورا سسٹم گھر کے اندر موجود ہے. ایک عورت سے پوچھتے ہیں آئیڈیل لائف کیا ہے تو وہی بتاتی ہے جو ریل کے اندر ہے. مرد کو پوچھتے ہیں آئیڈیل لائف کیا ہے تو وہی بتاتا ہے جو اس نے ویب سیریز میں دیکھا ہے. آپ کے اور میرے ذہنوں پہ حسین راج کر رہا ہے یا فرعون راج کر رہا ہے؟ What is the purpose of life? زندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. کون علی کی طرح جینا چاہتا ہے؟ کون راتوں کو جاگ کے یتیموں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے؟ لیو لائک علی. ابھی میں علی خامنہئی کے بابا کے گھر پہ گیا تھا, جواد خامنہئی کے, میں نے ویڈیو ڈالا انسٹاگرام پہ, آپ دیکھیے 8 سال آیت اللہ جواد خامنہئی کے بابا کنٹری کے پریسیڈنٹ تھے, بعد میں ولی فقیہ تھے, لیکن گھر کے اندر آپ جائیں گے تو مشہد میں سب سے غریب آدمی کا گھر جیسا ہے ویسا ان کا گھر تھا. گیس کا کنیکشن نہیں تھا, تو وہ اس زمانے میں, جنگ کے زمانے میں جب کوکنگ آئل کم ہوتا تھا تو آیت اللہ خامنہئی کے والد جبکہ وہ پریسیڈنٹ تھے وہ راستے پہ لائن میں کھڑے رہ کے تیل خریدتے تھے, لائن لگا کے, اور گھر پہ لے کے جا کے تیل استعمال کرتے تھے. یہ ہے لیو لائک علی. کوئی یہ نہ کہے کہ علی کی طرح زندگی جینا پریکٹیکل نہیں ہے. علی خامنہئی نے بتایا, علی سیستانی نے بتایا کہ اس زمانے میں ممکن ہے تم علی کی طرح جیو اور کامیاب بھی بنو. جوانوں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک خامنہئی, لبیک خامنہئی, لبیک خامنہئی, لبیک خامنہئی, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات, صلی اللہ محمد. دوستوں آیت اللہ خامنہئی کہ جب لاشا ملا شہادت کے بعد تو ان کی مٹھی اس طریقے سے بند تھی, یعنی شہادت کے بعد بھی ریزسٹنس اور مقابلے کا جذبہ ان کے جسم سے گیا نہیں تھا. اور اس لیے یہ پوری شہادت, یہ جو پورا فیونرل پروسیشن تھا اس کا سلوگن تھا قوموا للہ, اور آیت اللہ خامنہئی کا اس طریقے سے ہاتھ, قوموا للہ یعنی اللہ کے لیے قیام کرو, وی مسٹ رائز, اللہ کے لیے قیام کرو. اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کون ہے جو تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہو سکے. اسی طریقے سے ہاتھوں کو بلند کریں اور سب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں. اپنے ہاتھوں کو اسی طریقے سے مشت بنا کے بلند کریں, کہیں نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہے ہماری درسگاہ, عزتوں کا راستہ, شہادتوں کا راستہ, سعادتوں کا راستہ, سعادتوں کا راستہ, ہے ہاتھ من الذلہ, ہے ہاتھ من الذلہ, رہبر کے فرمان پر, رہبر کے فرمان پر, سید کے اعلان پر, نعرہ حیدری. لبیک سید مصطفیٰ, لبیک سید مصطفیٰ, لبیک سید مصطفیٰ, لبیک سید مصطفیٰ. عزیزان گرامی
یہ ہم ایک بات کلیئر ہو جائے کہ ہم ایران سے اس لیے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ شیعہ ہیں. یہ میں کیونکہ اہل سنت بھائی بھی یہاں موجود ہیں بہت سارے, میں ان کے لیے کلیئر کر دوں اور آپ کے لیے بھی کلیئر کر دوں. آپ غور کریے, ایران میں اکثر شیعہ ہیں, لیکن ہم اس لیے ایران سے نہیں محبت کرتے کیونکہ وہ شیعہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آذربائیجان میں بھی 95% شیعہ ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو آذربائیجان سے محبت کرتا ہو؟ نہیں کرتا. بلکہ کیونکہ آذربائیجان گیس سپلائی کرتا تھا اسرائیل کے, اسرائیل کو, اس لیے ہم اس پہ خدا کی لعنت بھی بھیجتے ہیں. اب شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, حماس سنی, حوثی سنی, ایران شیعہ, لبنان شیعہ, عراق شیعہ. بس ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. ایران کو کیوں مانتے ہیں؟ ایران کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں شیعہ ہیں, بلکہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہاں حسینی کردار نظر آتا ہے. حسینی کردار نظر آتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اب وہی چیز چاہے غزہ میں ہو, چاہے یمن میں ہو, ہم تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ہم حق و باطل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر ایک شیعہ ظالم ہے تو اس پہ بھی لعنت, اور ایک سنی ظالم ہے تو اس پہ بھی لعنت. حق و باطل واضح ہونا چاہیے. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. عزیزان گرامی, میں کچھ چیزیں جلدی بیان کر دیتا ہوں, وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. دیکھیں, ایک جوان ہمیشہ سوال کرتے مولانا نیوکلیئر بام کیوں نہیں بنا لیتے, ایک بار نیوکلیئر بام بنا لو ختم ہو جائے گی بات کوئی ختم ہوتی نہیں ہے. رشیا کے پاس نیوکلیئر بام ہے لیکن کئی سالوں سے جنگ کے اندر وہ ملوث ہے. نیوکلیئر بام استعمال کر سکا نہیں, نیوکلیئر بام نے کیا حملے روک سکا نہیں, ہے نا. تو یہ کہنا کہ کسی کے پاس اگر نیوکلیئر بام ہو جاتا ہے اس پہ حملہ نہیں ہوتا, یہ بات سرے سے غلط ہے. دوسری چیز, ہم جنگ جیتنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک, مولا کائنات دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دشمن آب دہان پھینکتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, امام چاہتے تو غصے میں اسے مار دیتے, لیکن امام وہاں سے ہٹ گئے. امام دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے ہم جنگ جیتنا بھی چاہتے ہیں, اخلاق کا معیار بھی سیٹ کرنا چاہتے. صرف جنگ نہیں جیتنا ہے, ہمیں دنیا کو سکھانا ہے کہ جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں. اگر آپ میدان میں جیت بھی جائیں, اخلاق میں ہار جائیں تو آپ کی ہار ہے, آپ پہ لعنت ہے. اگر غازہ میں انہوں نے 40,000 بچوں کو مار دیا, پورے غازہ کو فلیٹ کر دیا, غازہ کے اندر پورا تہس نہس کر دیا, آپ مجھے بتائیں خود بھی اور اپنے نان مسلم دوستوں سے بتائیں, پوچھیں اسرائیل جیتا یا ہارا؟ اسرائیل ہارا, کیونکہ لعنت کا مرکز بن گیا پوری دنیا کے اندر. ہم ایسی جیت نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں جیتے بھی اور اسلامی اخلاق کی برتری بھی دنیا کو ثابت کریں. اسلام نے کہا ہے کہ ویپن نہ بناؤ, اس لیے ہم نہیں بناتے. ہم مظلوموں کا خون نہیں بہانا چاہتے. یہ معیار کے ساتھ جنگ جیتی تو جیتی. فرق سمجھ میں آیا؟ جنگ اخلاق کی جنگ اصلی جنگ ہے. ہم جنگ جیتنے کے لیے نہیں صرف لڑ رہے ہیں, وگرنہ بہت سے راستے تھے. ہم نے حق کے لیے جنگ لڑی ہے, حق اور باطل کی یہ کلیئرٹی ہونا چاہیے جوانوں کو. جذباتی نہ ہو کہ مولانا یہ کر لو وہ کر لو, ہمارا بھی دل کرتا ہے, لیکن آپ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ آپ کے جو رہبر ہیں وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, وہ اور وہاں پر جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, وہ سب سمجھتے ہیں, ہے نا. تو آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی. کب تک؟ جب تک مومنین حق کے ساتھ کھڑے رہیں.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دو تاریخ کے میں سینیریو آپ کے سامنے رکھ کے آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، کربلا میں اگر کوفہ میں مسلم جب آئے تھے اور 35,000 لوگ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، امام حسین اگر کوفہ آتے اور یہ کوفے والے وفادار باقی رہتے تو تاریخ آج کچھ اور ہوتی۔ میں آپ کے سامنے حضرت ہانی ابن عروہ کا ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں ہمارے جوانوں سے کہ بصیرت بہت اہم ہے، جذبات میں آ کے کبھی نہ کسی کے فیور میں جاؤ نہ کسی کے اگینسٹ میں جاؤ۔ جو بھی فیصلے ہوں عقل کے معیار سے ہوں، علماء کی نصیحت سے ہوں اور ایکسپرٹ اوپینین کے بعد ہوں، جذباتی ہو کے نہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے حضرت ہانی کا سینیریو بتاتا ہوں۔ حضرت ہانی بڑی شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی کہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک ہر جنگ میں جو اہل بیت نے لڑی، ہانی ہمیشہ ساتھ میں لڑتے تھے۔ حتیٰ جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ تھے، مولا علی کے فیور میں شعر لکھے۔ بہت سے تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، کنفیوز ہو گئے، لیکن ہانی کھڑے تھے۔ ہانی معمولی شخصیت نہیں تھی، غور کریے گا۔ ہانی جب مسلم کوفہ میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مختار کے گھر پہ رکتے ہیں، لیکن جیسے عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے اور حالات بدلتے ہیں تو مسلم کو شفٹ کر دیتے ہیں ہانی ابن عروہ کے گھر پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہانی اتنے پاورفل تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ ہانی کے گھر پہ حملہ کر دیں۔ کہتے ہیں ہانی جب باہر نکلتے تھے اور تمام اپنے قبیلے والوں کو حکم کرتے تھے تو پیادے اور گھوڑ سوار مل کے 30,000 ہانی کے ساتھی تھے۔ یہ ہانی تھے، طاقتور تھے، جہاں رہو ہانی بن کے رہو، اس طریقے سے رہو کہ تمہاری قوت و قدرت نظر آئے۔ ہانی کے پاس جاسوس آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے مسلم ہانی کے گھر پہ۔ عبید اللہ ابن زیاد ملنے آتا ہے ہانی سے، پلان بنتا ہے کہ ہانی کو، عبید اللہ ابن زیاد کو وہیں مار دیا جائے۔ مسلم نہیں مارتے۔ مسلم سے پوچھا کیوں نہیں مارا؟ تو مسلم نے کہا کہ نہیں جانتے ہو، رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کہتے ہیں دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ مت کہو مولانا آج کی دنیا ایسی ہے، بزنس نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا۔ نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے دھوکہ دینے والا مسلمان۔ قرآن کی آیت، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پہ وفا کرو، جو وعدے پہ وفا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، نہیں مارتے مسلم۔ اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں عزیزان گرامی، جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے، اب یہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے اس میں۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے مسلم کو کہ دیکھو تم مریض تھے، بیمار تھے، میں ملنے آیا، اب میں بیمار ہوں، تم ملنے آؤ۔ ہانی کہتے ہیں سمجھدار تھے، ہانی بصیرت، اہل بصیرت تھے، ہانی کہتے ہیں دھوکہ دینا چاہ، میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو بڑے تھے قوم کے رشتہ دار، کیونکہ قبیلہ سسٹم ہوتا تھا، سب رشتہ دار ہوتے تھے، ساس سسر فلاں، یہ وہ سب، بڑوں نے کہا کہ ہانی چلے جاتے ہیں، اچھا نہیں ہے۔ ہانی کہتے دھوکہ دے گا وہ۔ ہانی وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی بڑے جو بولتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ صحیح کون بول رہا ہے، عقل کی بات کون بول رہا ہے، بصیرت کی بات کون بول رہا ہے۔ علی 14 سال کے تھے لیکن سب سے زیادہ بصیرت کی بات علی بولتے تھے۔
علی جنگ بدر میں 22 سال کے تھے، 21 سال کے تھے، لیکن سب سے زیادہ بصیرت کی بات وہی 21 سال کا علی بولتا تھا۔ ہانی کو لے جاتے ہیں مسجد کوفہ میں۔ اب مسجد کوفہ میں ہانی پہنچتے، دربار محل کے اندر، اس کے کورٹ یارڈ میں، جو بھی اس کا فورٹ تھا وہاں پر، قلعے کے اندر جب پہنچتے ہیں، ہانی گرفتار کر لیتا ہے، گرفتار کر کے حملہ کرتا ہے اور ہانی کے چہرے کو زخمی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب ہانی کے رشتہ داروں کو اور قبیلوں والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہانی کے اوپر قلعے میں حملہ ہو گیا ہے، ہانی کے رشتہ دار آ کے اس کو پورے ایریے کو کور کر لیتے ہیں، پورا گھیر لیتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر قوموں کی بصیرت پتہ چلتی ہے کہ قوت والی قوم کیسے ہار جاتی ہے میدان میں اگر بصیرت نہ ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی آرمی نہیں ہوتی کہ ہانی کے سپورٹرز کو لڑ سکے، اس کو ہرا سکے۔ یہاں پر ایک مولانا کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام قاضی ابن شریح ہے۔ دین کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ دیندار چہروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ بڑی داڑھی اور لباس کے اندر خود کو کنفیوز نہ کرو، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے۔ غور کریں، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ قاضی ابن شریح کو لایا جاتا ہے۔ غور کریے جوانوں، خاص طور پہ قاضی ابن شریح کو لایا جاتا ہے۔ قاضی ابن شریح ملنے جاتا ہے مسلم اس سے، ہانی سے، جا کے دیکھتا ہے کہ ہانی کا پورا چہرہ زخمی ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں نے بول دیا کہ ہانی زخمی ہے اور عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد مجھے مار دے گا، اس لیے مجھے میری جان بچانا واجب ہے۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، لیکن دینی جواز بھی ڈھونڈتے ہیں۔ وہ باہر جاتا ہے، غور کریے، باہر جا کے کہتا ہے کہ ہانی سیف ہے، سب پلٹ جاؤ۔ یہاں پر پہلی غلطی کیا ہے کہ قاضی ابن شریح نے اپنی جان بچانے کے لیے حسین کی جان، ہانی کی جان اور مسلم کی جان کو قربان کرنا گوارا سمجھا۔ ہمیشہ تاریخ میں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی جان بچانے کے لیے سب کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو زمانے میں قاضی ابن شریح کو پہچاننا ہے۔ قاضی ابن شریح پڑھا لکھا آدمی ہے، جاہل آدمی نہیں ہے، بس یہ پڑھائی اگر نفس کی تربیت نہ ہو، جتنا زیادہ انسان پڑھتا ہے اتنا زیادہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ غور کریے، آپ بول رہے ہیں مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں مولانا لوگ، نہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، اہل بصیرت بننا پڑے گا۔ قاضی ابن شریح وہ تھا جس نے فتویٰ دیا تھا امام حسین کی شہادت کا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تبھی تو فتویٰ دیا تھا۔ غور کریں، باہر آئے، آپ اور میں وہاں ہوتے تو ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ جب قاضی ابن شریح نے آ کے کہا کہ بھائی ہانی سیف ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری تھی یہ کہنا کہ ہانی کو لاؤ، ہم لوگ کو ہانی کو دکھاؤ، ہم ہانی سے بولنا چاہتے ہیں، ہانی سے سننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سادے لوگ، بے بصیرت لوگ گھر چلے گئے، یہ گھر گئے، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، جیسے ہی بٹے سارے مارے۔ یہاں ہوا کیا؟ وہ قوم جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس اقتدار تھا، جس کے پاس قدرت تھی، وہ قوم جس نے دشمن کو لرزا دیا تھا، لیکن جب وہ قوم کے اندر بصیرت نہیں تھی تو دشمن نے ان کی بے بصیرتی کا استعمال کر کے انتشار پیدا کیا، اور ہانی بھی شہید ہوئے اور یہ بھی مارے۔ قوموں کے اندر اگر بصیرت نہ ہو، حق و باطل کو پہچاننے کی، صحیح پروسیس سے دین کو پہچاننے کی، صحیح پروسیس سے انفارمیشن کو لینے کی،
تو بہت بار دیندار چہرے آ کے آپ کو بہکا سکتے ہیں، بہت مقدس مآب چہرے بھی آ کے آپ کو بھڑکا سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں۔ بس آپ کے لیے حق و باطل کا معیار کلیئر ہونا چاہیے، تاکہ جو آپ سے آ کے کہے آپ کنفیوز نہ ہوں۔ آپ کے پاس میزان حق و باطل کلیئر ہونا چاہیے۔ اور زمانے غیبت میں آیت اللہ سید علی خامنائی، سید مجتبیٰ خامنائی اور سید سیستانی، یہ زمانے غیبت میں معیار حق و باطل آج ہیں۔ تو ہر سامریا کے ڈھمرو بجا کے آپ کو گمراہ نہ کرے، ایسا ہے تو ویسا کیوں نہیں، ویسا ہے تو ویسا کیوں نہیں، ویسا ہے تو ویسا کیوں نہیں۔ تاریخ سے درس لیں۔ کب تک جیتتے رہیں گے؟ جب تک اتحاد رہے گا، ولایت رہے گی، لیڈرشپ کے پیچھے چلنے کا ارادہ رہے گا، اور آپ کے لیڈر اللہ سے ڈریں، آپ اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے رہیں۔ یہ قوم کی کامیابی کا فارمولا ہے، یہ قوم کی کامیابی کا فارمولا ہے۔ بس عزیزان گرامی، دشمن نے پلانز بنایا ہے، ایجنڈا بنایا ہے۔ آج جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو دیندار باقی رکھنے کے لیے خود کو آرگنائز کریں۔ قوموا للہ۔ آج ویسٹ یو پی میں اتنی بڑی شیعہ آبادی ہے، ٹوٹلی ان آرگنائزڈ، اتنی انجمنیں ہیں، کسی انجمن کا کسی انجمن سے کوئی رابطہ نہیں ہے، دیر از نو آرگنائزیشن۔ کون سی ولایت کی بات کرتے ہیں آپ؟ ولایت یعنی سینٹرل لیڈرشپ کے پیچھے قوم کو چلنا یعنی ولایت۔ آپ ایران میں جائیں، 50,000 انجمنیں ہیں، رجسٹرڈ، سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ۔ وہاں پر کلچرل کوئی پروڈکٹ بنتا ہے، 50,000 انجمنیں ساتھ میں شیئر کرتی ہیں۔ وہاں کے نوحہ خان، ایک نوحہ خان ویڈیو ریلیز کرتا ہے، 4 نوحہ خان اس کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں، 4 نوحہ خان مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ اتنے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، آپ کے بیچ میں کون سی آرگنائزیشن ہے؟ کہاں کنیکٹڈ ہیں آپ؟ ہر آدمی نے ایک چھوٹی سی 4 انچ کی دیوار بنائی ہے، مسجد وہیں پہ بنا رہا ہے۔ بات کیا ہے کہ ہم ظہور کرنا چاہتے ہیں، امام کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دہلی کے چھوٹے سے علاقے میں ایک آرگنائزیشن، آپ آرگنائزڈ ورک نہیں کر سکتے، ظہور کے لیے کیا کام کریں گے؟ باتیں کرنے سے ظہور نہیں ہوتا، کام کرنے سے ظہور ہوتا ہے، آرگنائزڈ ورک سے ظہور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں۔ عزیزان گرامی، بس آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، بہت انرجی ہے، بہت جذبہ ہے، لیکن جو چیز کی کمی ہے وہ آرگنائزیشن کی۔ کیوں ویسٹرن یو پی کی تمام انجمنیں ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتی؟ کیوں ان کا ایک ایپ نہیں ہو سکتا؟ بہت ساری چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہر آدمی نے اپنا ایک زون چھوٹا سا ڈیفائن کر لیا ہے، اسے لگتا ہے بس یہی دین ہے۔ کامیابی کا معیار خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ 4 چیزیں کامیابی کے لیے کہا ہے۔ کہا اصبروا وصابروا واتقوا اللہ، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، 4 چیزیں کہی ہیں۔ انڈیویجول صبر، کلیکٹیو صبر و رابطو، اپنے درمیان نیٹورکنگ کو سٹرونگ کرو، نیٹورک رہو۔ میں معذرت آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں۔ دنیا میں کھوجا شیعہ اثنا عشری کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ سنا ہوگا آپ نے، کھوجا شیعہ کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں نا سب لوگ؟ پوری دنیا میں ملا کے 1.5 لاکھ ہیں صرف، لیکن آپ ہر جگہ جائیں گے آپ کو نظر آئیں گے، ان کی جماعت نظر آئے گی، آرگنائز نظر آئیں گے، ان کے کام نظر آئیں گے، 40 میں نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آرگنائزڈ ہیں، نیٹورکڈ ہیں، سینٹرلائزڈ ہیں۔ آپ کا دین آپ کو ولایت سکھاتا ہے، سینٹرلائزیشن سکھاتا ہے، آرگنائزیشن سکھاتا ہے۔ کیوں ہم آرگنائزڈ نہیں ہیں؟ کیوں ہم نیٹورک نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، میں ابھی دارالسلام میں نے اشرا پڑھا ہے،
وہاں 8 سے 10,000 لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، لیکن 500 سے 800 والنٹیئرز آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ہر ایک کا کام بٹا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں پر بھی بہت ساری انجمنیں کام کرتی ہیں، میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں، ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک چھوٹے سے ایریا میں ہیں. آپ واسٹ کینوس پہ ساؤتھ یو پی، کل یو پی، نارتھ انڈیا، کیا نیٹ ورکنگ ہے ہماری. کون کرے گا وہ؟ حضرت جبرائیل آ کے کریں گے یا آپ کریں گے؟ مجھے امام مہدی کا سپاہی بننا ہے لیکن کوئی اور آ کے کام کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، بس الحمدللہ آپ کے اندر کیونکہ جذبہ ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دوسروں سے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ آپ کے اندر جذبہ ہے، انرجی ہے. یہ انرجی کی ایک مثال دے کے ربط مصائب. آپ دیکھیں، پانی کو آپ گرم کریں، پانی کو گرم کریں، کیا ہوتا ہے؟ سٹیم بنتی ہے، بھاپ بنتا ہے، اڑ جاتا ہے. آپ 10,000 ویسلز کو ایک کے بازو میں ایک رکھیں، 10,000 پانی کے چھوٹے چھوٹے ویسلز آپ رکھیں اور سب کو پانی گرم کریں. سب کے اندر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بھاپ بنے گی، اڑ جائے گا. لیکن تھوڑے سے واٹر کو آپ جمع کریں اور اس کا سٹیم بنائیں اور یہ سٹیم کو انجن میں ڈال دیں تو یہی سٹیم پوری ٹرین کو کھینچ لیتا ہے. عزاداری وہ انجن ہے، وہ سٹیم ہے جس کے اندر قوت و قدرت ہے قوم کی ہر مشکل کو کھینچ سکے. لیکن الگ الگ انرجی نہ ختم ہو جائے بلکہ آرگنائز ہو اور قوم کی مشکلوں کو یہ عزاداری اور یہ فرش عزا کے ذریعے سے سولو کرنے کی کوشش کی جائے. بس عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے چلا گیا، عجیب زمانے میں زندہ ہیں، بہت ساری چیز دل میں تھی کہنے کی. خدا کا شکر ہے عزیزان گرامی، میں بڑے بڑے جرنلسٹ اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، گھر پہ جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. خدا کی قسم وہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آپ لوگ کی قوم کے اندر کیا جذبہ ہے. یہ وقت پہ آپ اور ہم زندہ ہیں کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ آپ کے اور میرے کاندھوں پہ ذمہ داری بہت لے کے آتی ہے کہ اگر اب نہ سمجھا سکے کربلا کیا ہے تو کب سمجھے. ہم سب کی ذمہ داری بہت سنگین ہے. ایران بہت اچھا کر رہا ہے، تالیاں مارنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ اصلی سوال ہے. اپنے آپ کو تیار کریں آج کے لیے. عزیزان گرامی، جس طریقے سے میرے چوتھے امام نے خود کو تیار کیا، بس چند منٹ مصائب پڑھوں گا عزیزان گرامی کہ امام سجاد وہ امام ہیں جن کی امامت کا آغاز روز عاشور میں شہادت حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا. پہلی شام امامت کی شام غریبہ ہے. امام نے پہلی شام اپنی امامت کی دیکھی کہ پھپھیا کے پوچھ رہی تھی اے میرے امام حکم کیا ہے، جل جائیں. امام نے کہا نہیں، اپنی جان بچانا ضروری ہے. ہائے زینب کبریٰ نے چوتھے امام کو اپنے پشت پہ باہر کھینچا. ہر باب حضرت دو چیزیں بیان کر رہا ہوں، توجہ کا ملتمس ہوں. کہتے ہیں کہ چوتھے امام میں اور سیدہ میں دو شباہتیں ملتی ہیں، دو شباہتیں بیان کر دوں. پہلا یہ ہے کہ سیدہ بہت رویا کرتی تھی، سید سجاد بھی بہت رویا کرتے تھے. سیدہ روتی تھی تو ملعون کہتے تھے یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے. سیدہ ایک درخت کے نیچے جا کے روتی تھی تو ایک ملعون نے آ کے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ سایہ سیدہ پہ نہ رہے. سید سجاد بھی بہت رویا کرتے تھے. جب بھی پانی سامنے آتا تھا، ہائے حسین میرے بابا کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا. جب بھی قصاب کو دیکھتے تھے تو جا کے کہتے تھے پانی تو پلا دیا ہے نا. ہائے میرے بابا، آئے جانور کو بھی پانی پلایا جاتا ہے لیکن
پانی لایا گیا اور زمین پر انڈیل دیا. ہار باب اعظم دوسری شباہت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے علی، ایک بار چیخ ماری علی نے، یا فاطمہ زہرا، کون کون سے غم چھپائے ہیں یا فاطمہ. ہائے پسلیاں ٹوٹی تھی فاطمہ. ارباب اعضا بس اب غور کریے، خدا آپ سب کو اربعین کی زیارت نصیب کرے. اربعین میں 90 کلومیٹر لوگ چلتے ہیں. جب کربلا سے نزدیک پہنچتے ہیں پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں، لوگ چل نہیں پاتے. اب سوچیں سید سجاد 900 کلومیٹر چلے. جب آپ چلتے ہیں لوگ آپ کو پانی دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پیر دباتے ہیں. جب سید سجاد کو گرمی لگتی تھی، رکنا چاہتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے. ارباب اعضا بیڑیاں بھی ہیں، توق بھی ہیں، زنجیریں بھی ہیں، عرب کی گرمی بھی ہے. ہاں اتنے زخم کھائے سید سجاد نے کہ 5ویں امام کہتے ہیں کہ جب میں غسل دے رہا تھا ایک دفعہ